देखो बेटा حروف قلقلہ، حروف قلقلہ 5 ہیں. قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ قلقلہ پہلے سمجھو. اور قرآن مجید کے اندر قلقلہ کی بہت ساری جگہ ایسے ہیں جہاں قلقلہ ضروری ہوتا ہے، جہاں قلقلہ ضروری ہوتا ہے. اب دیکھو تبت یدا ابی لہب وتب، جیسے قل هو اللہ احد، حد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. یہ جو آخر میں تھوڑی سی آواز آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں قلقلہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ کا معنی ہوتا ہے جنبش پیدا کرنا. قلقلہ کیا معنی ہوتا ہے؟ اچھال کر پڑنا، جنبش پیدا کرنا. کبھی ایک پتھر اٹھاؤ اور پانی میں پھینکو اور اوپر پانی اچھلتا ہے، اچھلتا ہے پانی. اسی طرح آواز کو اچھالنا ہے تھوڑا سا اوپر. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح جب بھی کوئی چیز کسی سے ٹکراتی ہے، میں دیکھو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. جب یہ ٹکرائی ہے اس کے ساتھ، ایک ہے کہ یہاں بس رک جائے، ایک ہے وہاں ٹکرا سے تھوڑا سا واپس آئے. ٹکرا کے تھوڑا سا جب واپس آئے، اس واپس آنے کو کیا کہتے ہیں؟ اچھالنا. اس اچھالنے کا دوسرا نام قلقلہ. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، حروف قلقلہ. قرآن مجید کے اندر 5 حروف ایسے ہیں جن کے اندر قلقلہ ہوتا ہے، جن کے اندر قلقلہ ہوتا ہے. جب یہ حروف ساکن ہو تو پھر کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ ان کے اوپر قلقلہ کیا جاتا ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں. حروف قلقلہ، حروف قلقلہ، حروف قلقلہ 5 ہیں. حروف قلقلہ 5 ہیں. حروف قلقلہ، حروف قلقلہ قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ ہے قطب، جدین، قطب. یہ ایک مثال بنا دی ہے قطب. اب دیکھیں ان تینوں حروفوں کو جوڑ دیا. قطب، جدین، قطب، جدین. اب سمجھانے کے لیے ایک مثال بنا دی. قطب میں قاف ہے، طا ہے، با ہے، وہی قطب بن گیا. جیم اور دال کو ساتھ ملا دیا قطب جدین. 5 حروف وہی اس کے اندر آ گئے. سمجھ آ گئی؟ حروف قلقلہ. قلقلہ کیا معنی ہے؟ جنبش پیدا کرنا، اچھال کر پڑھنا. جب یہ حروف ساکن ہو تو ان حروف کے اوپر کیا کیا جاتا ہے؟ قلقلہ کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ قلقلہ. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. قاف، قا، با، جیم، دال.